وہ معاشرہ جو مسلمان معاشرہ کہلاتا ہے، وہ ملک جس کی اساس قرآن اور سنت ہو، وہاں سر عام سود کھایا جا رہا ہو اور حکمران یہ کہتے ہوئے پائے جائیں کہ جناب علماء اس کے لیے کوئی صورتحال نکالیں، ہم نبی علیہ السلام کی طرف نہ پلٹیں، حضرات خلفائے راشدین نے جو نظام دیا اس کو چھوڑ کر جب ہم سود خوری کے نظام کو قائم کریں گے تو اس معاشرے میں یہ معمولی چیز ہے کہ کسی عورت کا گھیراؤ کر لیا گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے اور کئی مرتبہ کرے، وہ چھوٹا گناہ ہے، سود خوری اس سے بڑا گناہ ہے. آج معاشرے میں کون سا فرد اس سے بچا ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ذرا سوچئے ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور پھر یہ جو چیزیں جن کا تذکرہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ اگر کوئی چھوٹا آدمی برائی کرتا ہے، دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی قبیلے کی عورت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کی سزا میں تخفیف کر دی، تو آپ نے ایک محترم خاتون کا نام لے کر فرمایا کہ اگر وہ بھی یہ کام کرتی تو میں پیچھے نہ رہتا، میں سزا کا تعین کرتا. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے ہیں. لیکن توجہ طلب اور غور طلب امر یہ ہے کہ جس معاشرے، جس سوسائٹی میں کوئی دکان پہ غریب باپ اپنے بچے کو 3 سال 8 سال 10 سال کے بچے کو ہنر سکھانے پہ لگاتا ہے، وہاں تو پورا میڈیا اور دڑام سے پوری انسانی حقوق کی تنظیمیں دوڑ کر چڑھتی ہیں کہ جناب یہ بچوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے، اور نہ جانے کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے برعکس بڑے لوگ کریں، میڈیا کرے اور جناب وہ اس کو نئے نئے نام دیں تو پھر جائز ہو جاتا ہے. یہ کون سی سوسائٹی ہے؟ کس میں ہم رہتے ہیں؟ یاد رکھیے کفر کا نظام چل سکتا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم ہے کہ بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹوں کے لیے الگ ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ جو آدمی ذرا تھوڑا سا اس کی پی آر ہو، اس کے لیے پولیس کے رویے بدل جاتے ہیں، آپ کی فوج کے رویے بدل جاتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے اس کو رگڑ دیا جاتا ہے. یہ معاشرے میں جو برائیاں، اور پھر جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ وہ خاتون آ گئی. ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے خطوط کو نہیں جانتے، خطاطی کو، کہ خطاطی لکھی ہوئی، اب یہ قرآن لکھا ہوا، حدیث لکھی ہوئی ہے، کہ ہمارے ہاں اس انداز میں خوبصورت انداز میں محراب و منبر پر خطاطی لکھی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی. اگر کسی نے دیکھ لیا تو یاد رکھیے یہ معاشرے میں کیفیت کس نے برپا کی ہے؟ لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر لوگ کیوں مجبور ہوتے؟ اگر قانون اپنا راستہ لے، وہی خاتون وہ آئے، اگر کوئی بھی ایسی خاتون ہے تو وہ ایک آدمی بھی شکایت کرے تو وہ آ کے بالکل معاملہ واضح ہو جائے گا. لوگوں کا اصل میں انصاف کے نظام سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اس لیے لوگ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑی سے بڑی برائی کیوں نہ ہو جائے، آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے قانون کا دروازہ بہرحال کھٹکھٹانا ہے. یعنی اس وقت جو معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور پھر اس کے بعد الحاد پھیل رہا ہے اور توہین ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی یعنی اتنی چیزیں ہیں کہ اگر وہ وائرل ہو جائیں یا لوگوں کو پہنچ جائیں تو آگ لگ جائے. لیکن ہم آگ لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں تب بھی قانون کا راستہ لو. تو ایسے موقع پر علماء نے وہاں اچھا کردار ادا کیا، لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے، حلوہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی توہین ہو گئی ہو معاذ اللہ. پھر علماء ہی نے لوگوں کو بتایا کہ جناب ہمیں اس طرح سے کہ ہجوم بن کے کسی پر بھی حملہ آور نہیں ہونا ہے. لیکن دوسری طرف سب لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور برائیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے دیکھیں قرآن نے اصول بتا دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہم اچھائی کریں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اچھائیوں کو ذرا ہم فروغ دیں گے تو برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں.